اب وہ لوگ کہ جو ہمارے ساتھ ساتھ ایک ایسا روحانی سفر طے کر رہے ہیں اور عملیات سیکھ رہے ہیں، عملیات سمجھ رہے ہیں، روحانیت حاصل کر رہے ہیں، اور جو لوگ اپنے سلسلے کے ذکر و اذکار کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کم وقت میں وہ جلد کامیاب ہو جائیں، تو اس کے لیے سب سے آسان طریقہ کار ہمارے بزرگوں نے ہمیں کیا تعلیم فرمایا کہ ایک ایسے روحانی معالج، کہ ایک ایسا شخص، ایک عام شخص ہو، ایک خاص شخص ہو، یا ایک عامل ہو، یا ایک روحانی معالج ہو، کہ وہ اپنی زندگی کس طرح گزارے کہ اس کے اوپر سے تمام نیگیٹیوٹی کا لبادہ اتر جائے، وہ شیاطین کی شر سے بھی محفوظ ہو جائے، جادو کے شر سے بھی محفوظ ہو جائے۔ اگر وہ رب کا ذکر کر رہا ہے تو اس کی ایک بہتر زندگی کیسے ہونی چاہیے؟ کیا وہ ذکر کرے؟ کیا وہ ذکر کی تعداد کو بڑھا دے؟ کیا وہ جو عمل کر رہا ہے اس کو اپنے ورد میں رکھے؟ کیا اس طرح کرنے سے ہمارے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص عامل ہے اور کوئی شخص اس مقصد کے لیے سیکھ رہا ہے کہ میں اس راستے کو، اس دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں، اس کو سیکھوں اور پھر لوگوں کے علاج کروں، لوگوں کو مصائب سے میں نکالوں، رات بھر تو وہ پڑھائی میں گزار دے، تو اس کا دن کیسا ہونا چاہیے؟ وہ کون سی ایسی طریقہ کار ہیں، وہ کون سی ایسی ایکسرسائز ہیں، ایسی مشق ہیں جو ہم کو بزرگوں نے تعلیم دی، کہ جس میں ہمیں کچھ نہیں پڑھنا، جس میں ہم نے کوئی چلہ نہیں کرنا، ہم نے کوئی وظیفہ نہیں کرنا، ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس میں ہمارا وقت لگتا ہو۔ ہم صرف اس وقت میں اپنے اندر کی روحانیت کو ایکٹیو کر لیں، ہم اپنے اندر کی روحانیت کو بیدار کر لیں ایک خاص وقت میں، اور وہ بیداری ایسی کہ وہ ہمارے اندر کی روحانیت کو پورے طریقے سے جگا دے، اور پھر کہیں بھی اس کو مایوسی کا سامنا نہ ہو۔ تو ایسی کون کون سی ایکسرسائز ہیں، ایسی کون سی مشقیں ہیں، ایسے کون سے طریقہ ہے، اور روحانی معالج کو کس طرح اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے، آج ہم اس ٹاپک پہ ذکر کریں گے۔ اور یہ عملیات کے سلطان کے لیے میں سمجھتا ہوں جو میرے ساتھ جتنے لوگ جڑے ہیں ان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کہ جس طرح ہم اپنی شب عبادت میں گزارتے ہیں، کہ جس طرح ہم اپنی شب چلہ کشی میں گزارتے ہیں، جیسے ہم اپنی شب نوافل پڑھنے میں گزارتے ہیں، اپنی عبادت کرنے میں گزارتے ہیں، تو جس احسن طریقے سے ہم اپنی شب گزار رہے ہیں تو ہماری صبح کیسی ہونی چاہیے، ہمارا دن کیسا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں سورہ تکویر میں آیت نمبر 18 میں فرماتا ہے کہ وَالصُّبْحِ اذا تنفس، یعنی کہ قسم ہے صبح کی کہ جب وہ سانس لے، یعنی کہ سانس وہ شے لیتی ہے جو زندہ ہوتی ہے۔ یہاں پہ صبح سے مراد کیا ہے؟ میڈیکل سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ اگر میں نیورو سائنس کی ایک تحقیق آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو پورا مفہوم میری بات کا آپ آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے۔ سائنس کی تحقیق یہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر کم و بیش 30 ٹریلین سیلز موجود ہیں، 30 ٹریلین یعنی کہ 30 خرب، اور ہر سیلز کا آپس میں ایک کنیکشنز ہے، یعنی کہ ایک یہ کہہ لیا جائے کہ اس میں اگر ہم ظاہری الفاظ میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی کلاک ہے، کوئی گھڑی ہے، جسے ہم ٹائم کا تعین کرتے ہیں، ہم وقت کا تعین کرتے ہیں کہ ہم نے کب سونا ہے، کب اٹھنا ہے، کب بیٹھنا ہے، کب جاگنا ہے، کب آفس جانا ہے، کب آفس سے چھٹی کرنا ہے، ہم یہ سب کچھ گھڑی کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں، ایک ٹائم شیڈول کے حساب سے کر رہے ہوتے ہیں۔
یہ ہماری ایک ظاہری زندگی ہوتی ہے کہ 9 بجیں گے تو ہم نے آفس جانا ہے، 1 بجے گا تو آفس کا کام ختم کرنا ہے، 2 بجیں گے تو ہم نے ظہر پڑھ کے لنچ کرنا ہے، شام ہوگی 4 بجیں گے تو ہم نے ٹی ٹائم ہے، 5 بجیں گے تو یہ ہم اپنی زندگی ہم نے ایک بالکل ایک ترتیب سے گزار رہے ہیں. کس کے مطابق؟ ایک گھڑی کے مطابق، ایک وقت کے مطابق. ہم کس کے مطابق گزار رہے ہیں؟ ایک وقت کے مطابق. ہم اپنی ظاہری زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر جو ایک کائنات چل رہی ہے، ہمارے اندر کی جو ایک زندگی ہے، اس کے اندر بھی باقاعدہ ایک کلاک ہے. یعنی کہ اگر 30 ٹریلین سیلز ہیں نا، تو یہ 30 ٹریلین سیلز جو ہوتے ہیں نا، یہ ایک خاص وقت میں اپنے اندر ایک کلاک رکھتے ہیں، ایک گھڑی رکھتے ہیں کہ جو انٹیگریٹ کرتا ہے دوسرے سیلز کو، کہ جس سے وہ ایکٹیو ہوتا ہے ہمارے باڈی کے اندر. اب کہ اس کی مثال میں آپ کو سمپل لفظوں میں ایسے سمجھاؤں کہ جیسے اب آپ سو رہے ہو، صبح آفس کی چھٹی ہے آپ کی، آپ لیٹ سو رہے ہو. اب جب آپ لیٹ سو کر اٹھو گے تو آپ کا جسم تھوڑا سا نا بوجھل پن ہوگا، بھاری پن ہوگا، اور ہلکا ہلکا سا میٹھا میٹھا سا ایک درد سا ہوگا آپ کے جسم میں، کہ جیسے تھکاوٹ سا ہے. لیکن سونے کی وجہ سے جسم میں تھکاوٹ تو نہیں ہونی چاہیے، جسم ایکٹیو ہونا چاہیے. آپ جبکہ آپ نارمل روٹین میں آپ سو کر اٹھ رہے ہیں نا، تو آپ کا جسم ایکٹیو اٹھتا ہے. اور جب نارمل روٹین سے آپ تھوڑا سا زیادہ سو جاتے ہیں یا ہم زیادہ وہ کر لیتے ہیں، تو ہمارا جسم تھوڑا تھکاوٹ سے محسوس کرتا ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم لیٹ سو کر اٹھے تو ہمارے جو اندر سیلز جو ہے، جن کی جو کلاک، جو گھڑی اس کے اندر ہے، جو ایک کنیکشن ہے، وہ سوئے ہوئے ہیں، وہ بیدار نہیں ہو رہے. آپ تو بیدار ہو گئے، آپ کا دماغ بیدار ہو گیا، دماغ نے تمام پیغام اپنے پورے جسمان، ہمارے جو پورا جسم ہے، تمام اعضاء ہیں، ان کو میسج دے دیے کہ تم اٹھ جاؤ، اب بیدار ہو جاؤ. تو وہ سیلز گویا سوئے رہے. اب میڈیکل جو نیورو سائنس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے اندر کے سیلز کی جو کلاک ہے، اگر آپ اس کو اب اپنی ظاہری کلاک یعنی کہ ایک گھڑی سے اب اس کے ٹائم کو اگر میچ کر لیتے ہو نا، تو آپ اپنے اندر ایک ایسی انرجی پا سکتے ہو کہ جو آپ کے اندر کے ہر جو سمجھ لیں کہ آپ کے اندر جو بیڈ سیلز ہیں یا ڈیڈ سیلز ہیں، جو ہمارے اندر بیماریاں پیدا کرتے ہیں، جو ہمارے اندر سستی کاہلی پیدا کرتے ہیں، وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں، اس کو ری ایکٹیو کرنے شروع کر دیتے ہیں، اگر اس سیلز کی ٹائمنگ آپ کی ایک گھڑی کے مطابق آ جائے. اگر گھڑی کی اگر بات کی جائے، کلاک کی اگر بات کی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ چاند اور سورج سے بہتر کوئی گھڑیاں نہیں ہیں. یہ نارمل یہ جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں، یہ لیکن اصل جو ہے نا وہ ہے سورج. کہ سورج اپنے ٹائم پہ ایک قدیم ٹائم سے، قدیم عرصے سے وہ اپنے وقت پہ طلوع ہوتا ہے اور وقت پہ غروب ہوتا ہے. یعنی کہ اپنے ہی وقت پہ وہ اس نے طلوع ہونا ہے، اپنے وقت پہ ہی غروب ہونا ہے. تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تم اپنی روحانیت کو ایکٹیو کرنے سے پہلے اپنے اندر کے جو نیورونز، اپنے اندر کے جو تمہارے سیلز ہیں، اس کی جو کلاک ہے، اس کی جو سمجھ لو کہ ایک طریقے سے اگر میں یوں کہوں کہ ایکٹیو ہونا یعنی کہ بیدار ہونا، اس کو تم اپنے ایک ایکول ٹائم پہ تم بیدار کر لیتے ہو نا، تو یہی سیلز تمہاری رہنمائی کرتے ہیں. کیونکہ جب ہم رب کی عبادت کرتے ہیں نا، جب ہم ذکر کرتے ہیں، جب ہم چلہ کشی کرتے ہیں، جب ہم عملیات سیکھتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے جسم کا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے جسم کو ایکٹیو ہونا بہت ضروری ہے. تندرستی، صحت مند ہونا، چست ہونا، ایکٹیو ہونا، یہ انتہائی ضروری ہے. اب ہمارا جسم، ہمارا شریر بیمار ہو اور ہمیں 1.25 کی تعداد مکمل کرنی ہو، تو 1.25 کی تعداد جو ایک صحت مند جسم 2 گھنٹے میں کرے گا، تو ایک بیمار شریر اس کو 6 گھنٹے میں کرے گا اور اس توجہ سے نہیں کر پائے گا. ایک عملیات میں، روحانیت میں ہماری ناکامی کی وجہ یہ بھی ہے. تو اس لیے اس کو بیدار کرنے کے لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب صبح ہو، جب سورج طلوع ہو رہا ہو، اس وقت آپ اپنے گھر کی چھت پہ چلے جائیں یا کسی اونچی جگہ پر چلے جائیں جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہو. آپ اس کی طرف رک کر کے اپنا بیٹھ جائیں، جیسے پدماسن لگا کے بیٹھتے ہیں، جیسے آلتی پالتی مار کے بیٹھتے ہیں، جیسے دونوں زانو ہو کر بھی بیٹھ سکتے ہو آپ،
جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت کو ہندوازم کے اندر، ہندوؤں کے اندر ایک بڑا معتبر مانا جاتا ہے. وہ اس سورج کی پوجا نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے اندر کے جو سیلز ہیں نا، اس ٹائمنگ کو اس ٹائمنگ سے ملا رہے ہوتے ہیں. یوں کہو کہ اپنا کنیکشن قائم کر رہے ہوتے ہیں یکسوئی کے ذریعے. کیونکہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت ایک خاص قسم کی ایک سورج کی شعائیں نکلتی ہیں جو ابتدا میں نکلتی ہیں، اور وہ اتنی پرتحریک ہوتی ہیں کہ جو ہمارے جسم کے اندر جو ساکن ہو چکا ہوتا ہے اس کے اندر وہ حرارت اور حدت پیدا کرتی ہیں. ظاہری حالت میں ہمیں کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن جب ہم سورج کے سامنے جب ہوتے ہیں نا تو ہمارے جسمانی جو نظام ہے، جو تحریک کا نظام ہے، جو تسکین کا نظام ہے، جس کو محرک بھی کہتے ہیں، تو وہ ہمارے اندر حرکت پیدا کرنے شروع کر دیتی ہے، ہمارے جسم میں حرارت پیدا کرنے شروع کر دیتی ہے. یعنی کہ اس ٹائم جو وہ شعائیں ہماری جب نکل رہی ہوتی ہے، جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، جب ہم سورج کے سامنے بالکل بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمارے جو اسکن کے جو مسام ہیں وہ اس کو اپنے اندر ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اندر جذب کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے اندر جذب کر کر جو ہمارے اندر 30 ٹریلین جو سیلز موجود ہیں وہ ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو اس کو خوراک پہنچا رہے ہوتے ہیں، اس کو ایکٹیو کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ٹائمنگ پہ اس کو بیدار کر رہے ہوتے ہیں. بیدار تو انہوں نے ہونا ہے، لیکن وہ آپ کی ٹائم میچ پر نہیں ہونا، وہ اپنی مرضی سے ہونا ہے کہ جب ان کو دماغ پیغام دے گا. ایک ہوتا ہے کہ ہم اس کے ذریعے کہ جب ہم سورج کے سامنے بیٹھتے ہیں، جب ہم میڈیٹیشن جیسے بیٹھتے ہیں اور اس کو سامنے بیٹھنے کے بعد جب ہم اس کی شعاؤں کو اپنے اندر جذب کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر ایک حرارت، ایک حدت پیدا ہو رہی ہوتی ہے. اب میں اس کا وہ پہلو بیان کرتا ہوں جو روحانیت کا خاص پہلو ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا جسم لاغر ہے، کمزور ہے، بیمار ہو اور تم روحانیت کا کام سیکھ رہے ہو تو تم کو سب سے پہلے صبح اٹھنا چاہیے. اس کے بعد تمہیں سورج کے سامنے بیٹھ کے چاہے 2 منٹ 5 منٹ یا سورج جب تک نکل رہا ہوتا ہے صرف اتنی دیر آپ بیٹھو، اور جس ترتیب میں طریقہ کار آپ کو سمجھا رہا ہوں اس ترتیب سے بیٹھو تو آپ اپنے بیمار شریر کو علاج کر سکتے ہو، اپنی ہیلنگ کر سکتے ہو، اپنی ہیل کر سکتے ہو، اپنے باڈی کو، بیماریوں کو ختم کر سکتے ہو. اس سے ہماری ظاہری بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں، اس سے ہماری روحانی بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں، اس سے ہماری جسمانی بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں. آپ نے کرنا صرف یہ ہوگا کہ آپ نے اس کے سامنے بیٹھ جانا ہے، الٹی پالٹی مار کے بیٹھ جائیں. آپ پرسکون ہو کے آپ نے نا ناک سے سانس کھینچیں اور منہ سے نکال دیں. منہ سے سانس نہیں لینا، آپ نے ناک سے سانس لینا ہے. اچھا، اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جب کہتے ہیں نا صبح کا جو وقت ہوتا ہے نا تو تمام شیاطین جو ہوتے ہیں نا وہ سب اپنے اپنے منزلوں پر، اپنے اپنے مقام پر پہنچ جاتے ہیں، وہاں پہ قید کر دیے جاتے ہیں. کہ جب قرآن کہتا ہے نا کہ قسم ہے صبح کی کہ جب وہ سانس لے، کہ جب صبح وہ سانس لیتی ہے نا تو تمام شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، قید کر دیے جاتے ہیں، بند کر دیے جاتے ہیں. اور پھر ایک ایسی باد صبا چلتی ہے اور ایک لہر سی چلتی ہے کہ جو انسانی جسم کے لیے، روحانیت کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہوتی ہے. ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، لیکن جب آپ روحانیت کے ایک ایسے مقام پر آئیں گے تو آپ اس کو محسوس بھی کرو گے اور اس کو دیکھو گے بھی کہ وہ کئی رنگوں پر مشتمل ایک ایسی برقی لہر ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ روحانیت کی ایک تجلی. کہ جب ہم صبح بیٹھیں اور بیٹھنے کے بعد ہم ناک سے سانس کو کھینچیں اور منہ سے سانس کو نکالیں، یہ عمل آپ نے 10 مرتبہ کرنا ہے. ایسے لیں، تھوڑی دیر روک لیں اور پھر آپ منہ سے نکال دیں. ایسے لیں اور تھوڑی دیر آپ اندر روک جائیں، سانس کو روک لیں، ہولڈ کر لیں، اور جب تھوڑی دیر بعد، کچھ سیکنڈوں بعد آپ اس کو منہ سے ریلیز کر دیں، نکال دیں. اس طریقے 10 دفعہ کرنے. اس کے بعد آپ آنکھ بند کر کے پرسکون ہو کے بیٹھ جانا اور آہستہ سے اپنے سر کو نا اوپر کی جانب ایسے کرنا ہے جیسے ہم یوں کرتے ہیں نا، کسی کو ہم موبائل ایسے کر رہے ہوتے ہیں، اس طریقے سے آپ نے سر کو یوں کرنا ہے ایسے کہ جیسے آپ اوپر کی طرف کسی کو بلڈ کا پریشر دے رہے ہو، اس طریقے سے. اس کے بعد کچھ منٹ، کچھ لمحے اس طریقے سے کرنا. اس کے بعد پھر آپ نے اپنا دایاں اس طریقے سے سیدھا ہاتھ جو ہے نا ایسے ناک بند کر کے
ایسے یہاں سے سانس کھینچنا ہے ایسے اور روک دینا تھوڑی دیر کے لیے, اور پھر یہاں سے اس کو بند کرنا, یہاں سے نکالنا, پھر منہ سے نہیں نکالیں گے, پھر اس طریقے سے ناک سے کریں گے. اس طریقے سے آپ 10 مرتبہ ایکسرسائز کر لیں, اور اس کے بعد پھر آپ ناک سے سانس لیں اور ناک سے ایسے کر کے بند کر دیں, ایسے کر کے تھوڑی دیر روک لیں, اور روکنے کے بعد پھر منہ سے نکالیں. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا اب وہ سنیں آپ. عام لوگ جو اس طریقے سے کرتے ہیں وہ کن کن مرض سے چھٹکارا پائیں گے آپ کو معلوم؟ سب سے پہلی بات, جن کو سانس کا مرض ہوتا ہے, جن کو سائنس کی پرابلم رہتی ہے, جن کو نزلے کی پرابلم رہتی ہے, جن کے سر کے اندر غدود بن جاتے ہیں, گلٹیاں بن جاتی ہیں, جن کے جس کو کہتے ہیں نا کہ دماغ میں وینس بلاک ہو رہی ہیں, کہ جس کا میڈیکلی کوئی علاج نہیں ہے, ڈائریکٹ آپریشن کرتے ہیں, اس کلاؤڈ کو نکال دیتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ یعنی کہ جسم کے اندر, دماغ کے اندر جمے ہوئے خون تک کو وہ تحریک میں لے کے اس کو پگھلا کے اس کو نکال دیتا ہے ناک کے نتنوں کے ذریعے. اور ہمارے دماغ کے اندر جو گندا پانی جمع ہو جاتا ہے نا, یہ اس کو بھی کھول دیتا ہے, اس کو بھی ریلیز کر دیتا ہے. وہ لوگ جو شیزوفرینیا کے پیشنٹ ہیں, وہ لوگ جو اسٹریس لیتے ہیں, جو ڈپریشن میں ہوتے ہیں, ایک بات یاد رکھنا کہ جب ہم اس طریقے سے اپنے کنیکشن قائم کر لیتے ہیں, جب ہم اس طریقے سے پریکٹس کر لیتے ہیں, ہمارے اندر جو 30 ٹریلین جو سیلز ہیں نا, ہم اس کی ٹائمنگ کو اپنی ظاہری پریکٹس کی ٹائمنگ سے جب میش کر دیتے ہیں نا, تو ہمارے اندر کے دماغ کا سارا اسٹریس ریلیز ہو جاتا ہے. ہمارے اندر کا اسٹریس پتہ ہے کیوں پڑتا ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر کی ٹائمنگ اور باہر کی ٹائمنگ میں فرق ہے. جب اندر کی ٹائمنگ اور باہر کی ٹائمنگ میں فرق ہوگا تو بیماریاں پیدا ہوں گی. جب اندر کی ٹائمنگ باہر کی ٹائمنگ سیم ہو جائے گی ہماری, تو پھر وہ ہمارے اختیار میں ہوگی. اسٹریس, ڈپریشن کیوں, ہمارا انزائٹی ہمیں کیوں ہوتا ہے, گھبراہٹ, بے چینی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر جو سیلز ہیں, 30 ٹریلین جو سیلز ہیں, اسی پہ ہماری باڈی کا دار و مدار ہے نا, جو پورے جسم کے اندر خون کی بلڈ کی سرکولیشن ہوتی ہے, تمام جسم کے اندر پیغامات پہنچتے ہوتے ہیں, تمام اسی مطلب سمجھ لیں کہ یہ بیس ہے, یہ جو پورے باڈی کو ہمارے پیغامات دے رہے ہوتے ہیں. اسی سے تعلق آپ کی بیماریوں کا ہے, اسی سے تعلق آپ کے صحت مند شریر کا ہے, اسی کا تعلق آپ کے اچھے جسم کا ہے. تو ہم نے اس پریکٹس کے دوران فائدہ ہمیں کیا کیا ہوگا کہ ہمارے سب سے پہلی بات تو ہمارے لنگس کی صفائی ہوگی, ہمارے پھیپھڑوں کی صفائی ہوگی. آئی بات سمجھ میں؟ اور جو ہمارے دماغ کے اندر جو نزلہ جم گیا ہے, آئی بات سمجھ میں, تو وہ ختم ہونے شروع ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو ہمارا اسٹریس ہوگا نا, وہ ریلیز ہونے شروع ہو جائے گا. دن بھر کی تھکاوٹ, رات کی تھکاوٹ, زندگی کی تھکاوٹ, آپ اس پریکٹس سے اپنے آپ کو سے نجات پا سکتے ہیں. اب دوسرا فائدہ اس کا کیا ہوگا, جو اس کا روحانی فائدہ ہے, روحانی پہلو ہے. روحانی پہلو کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم اس طریقے سے ایکسرسائز صبح کے وقت کرتے ہیں نا, تو سب سے پہلے ہوتا ہے یہ کہ ہمارے اندر کی جو قوت ارادی ہوتی ہے نا, وہ ایکٹیو ہوتی ہے. ہمارے اندر کی جو باطنی قوتیں ہیں نا, اب یہ دیکھو آپ, ہمارے دل کا اور دماغ کا ٹائم ایک نہیں ہے, الگ الگ ہے. دماغ آپ کا الگ زاویے سے سوچتا ہے, دل الگ زاویے سے سوچتا ہے. دل کے کام الگ زاویے سے ہیں, دماغ کے کام الگ زاویے سے ہیں. اس لیے ہم کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں, اس لیے ہمارے دماغ میں, ہمارے دل میں, ہمارے سینے میں وسوسے جنم لیتے ہیں, کیونکہ دونوں الگ الگ ہیں. جب یہ دونوں آہستہ 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 اپنا ایک روٹین پر آ جاتے ہیں, ایک گھڑی پر آ جاتے ہیں, یعنی کہ ایک سمت پر آ جاتے ہیں, تو آپ کو روحانیت پانے میں آسانی ہو جاتی ہے. یعنی کہ آپ کے دماغ اور آپ کا دل کا کنیکشن بالکل ایک اسٹیٹ الف کے اس میں آ جائے, سم میں آ جائے. ابھی وہ الف کے سم میں نہیں ہے, ابھی وہ بکھرا ہوا نظام ہے. جب وہ ایک سم میں آ جائے گا نا, تو پھر آپ کے اندر کی جو روحانی قوتیں ہیں وہ ان کو ہلا کر رکھ دیں گی. ابھی اس میں آپ نے پڑھا کچھ نہیں ہے, ابھی صرف اور صرف آپ نے فزیکلی اپنے باڈی کو ایکٹیو کیا ہے کہ ایک اچھے روحانی معالج کو, ایک عامل کو اپنا دن کیسے گزارنا چاہیے, اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے. ابتدا میں ہم نے یہ پریکٹس بہت کی ہے.
کیونکہ اس کی ضرورت ابتدا میں اشد ہے. اچھا، اب اس طریقے سے کر لینے سے جو ہمارے اوپر جو نظر بد کے اثرات ہوتے ہیں، ہمارے اندر حاسدین کی حسد کی جو ایک لیئر ہوتی ہے، آئی بات سمجھ میں؟ تو جب ہم اس طریقے سے پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ایک جو صبح کی جو روحانیت ہوتی ہے نا، وہ ہمارے اندر کی اس نیگیٹیوٹی کو بھی ختم کر رہی ہوتی ہے. اب دیکھیں، اس کی مثال میں آپ کو ایسے دے کے سمجھاتا ہوں. جیسے ایک مسلمان بیٹھا سورج کے آگے، ایک ہندو بھی بیٹھا سورج کے آگے، ایک عیسائی بھی بیٹھا سورج کے آگے، ایک یہودی بھی بیٹھا سورج کے آگے. سورج ان چاروں کے لیے یکساں ہے، ایک جیسی روشنی دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کو زیادہ روشنی دی ہے، ہندو کو کم دی ہے، عیسائی کو اس سے کم دی ہے، یہودی کو اس سے زیادہ کم دی. ایسا نہیں ہے، سب کے لیے برابر ہے. لیکن اب آپ کے اندر کی جو روشنی ہے وہ اس کے ظرف کے مطابق، اس روشنی کے مطابق اپنے سامنے والی روشنی کو اپنے اندر جذب کرے گا. مطلب اس پریکٹس میں اگر غیر مذاہب کے لوگ بھی بیٹھتے ہیں تو فائدہ ان کو بھی اتنا ہی ہونا ہے جتنا ایک مسلمان کو ہونا ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ روحانیت کی دنیا میں جو مسلمان ہے وہ ایک اسٹیپ سب سے آگے ہے. اس کی بیسک وجہ صرف اور صرف کلمہ ہے. اور جب وہ ایک اسٹیپ آگے تو وہ نئے اسٹیپ آگے خود بڑھ جاتا ہے اس کلمے کی بدولت. ان کو جو وہ قوتیں حاصل ہو رہی ہیں اس طریقے سے کرنے سے، سورج کے آگے بیٹھنے سے، اس کو وہی قوت، وہی کام، وہی چیز اس کو حاصل ہوئی اور وہی چیز مسلمان کو حاصل ہوئی. اب وہ ہندو یہ کہتا ہے کہ بھائی تم میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ پھر تم میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ پھر یاد رکھنا کہ اس میں اور تم میں یہ فرق ہے کہ تم جب جس نیت سے بیٹھو گے کہ تمہارے اندر جو کلمے کا نور ہے نا، وہ تمہیں تمہارے رب کے قریب لے جائے گا، اللہ کے دوستوں کے قریب لے جائے گا. اور وہ شخص، اس کو بھی اتنا ہی فائدہ ہے جتنا تمہیں فائدہ ہوا ہے دنیاوی اعتبار سے. اس کے اندر جو اندھیرا ہے، جس کو وہ روشنی سمجھتا ہے، وہ اس کو شیاطین کے قریب لے جائے گی، جس کو ہم کہتے ہیں استدراجی قوت ہے. یہاں پر حاصل ہو رہا ہے ہم کہہ رہے ہیں روحانی قوت ہے، وہاں پہ حاصل ہو رہا ہے ہم کہہ رہے ہیں استدراجی قوت ہے. یعنی کہ یہی روحانی قوت استدراجی قوت بن گئی، اور یہی استدراجی قوت جب اس نے کلمہ پڑھا تو یہی قوت اس کی روحانی قوت میں تبدیل ہو گئی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اندھیرے اور روشنی کے درمیان جو ایک حجاب ہے وہ صرف اور صرف کلمہ طیبہ ہے. آپ کلمہ طیبہ پڑھیں، وہ حجاب اٹھے گا، وہ جو اندھیرا ہے وہ روشنی میں ضم ہو جائے گا. جب روشنی آتی ہے تو اندھیرا خود بخود ختم ہو جاتا ہے، اس کو ختم کیا نہیں جاتا، لیکن روشنی کو ختم کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ختم نہیں ہوتی. تو یہ وہ ترتیب، وہ طریقہ کار ہیں کہ اس طریقے سے ایکسرسائز کر لینے سے ہم اپنے آپ کو ایکٹیو کر لیتے ہیں، ہم اپنے ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو موذی امراض میں مبتلا ہو گئے ہوں، وہ صبح اٹھ کے اس طریقے سے پریکٹس کرنا شروع کر دیں. ایک دن میں فرق پتہ نہیں چلے گا آپ کو، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ اس کے عادی ہو جائیں گے نا، ایک ہفتے کے بعد آپ کو فیل ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور 40 دن کے بعد آپ اپنے اندر بیماریوں کو دور ہوتا ہوا خود دیکھیں گے. 40 دن سے پہلے کی رپورٹ اٹھانا اور 40 دن کے بعد کی رپورٹ اٹھانا. لیکن ہم مسلمان ہیں، جب ہم بیٹھیں تو ہم درود شریف پڑھ کے بیٹھیں، اور جو آپ ذکر کرتے ہو اور آپ کا ذکر کر کے بیٹھو. لیکن جب پریکٹس کرو اس وقت کچھ نہیں پڑھنا، اس سے پہلے پڑھ لو اور اس کے بعد پڑھ لو، اس دوران کچھ نہیں پڑھنا. یعنی کہ ہمارے اندر کی جو ظاہری بیماری ہیں وہ بھی ختم ہونے شروع ہو جاتی ہیں،
اور جو روحانی مولوی ہیں وہ ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے جس طریقے سے موبائل ہے نا، اب موبائل چل رہا ہوتا ہے، جب اس کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے تو موبائل بھی ڈاؤن ہونے شروع ہو جاتا ہے، اس کی لائٹ بھی کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. جب آپ دیکھتے ہو کہ یار موبائل کی لائٹ کم ہو رہی ہے، آپ بولتے ہیں بیٹری لو ہو رہی ہے، آپ فوراً چارج پہ لگا دیتے. تو اس طریقے سے عاملین حضرات اس طریقے سے اپنے آپ کو، اپنے باڈی کو ایکٹیو کر سکتے ہیں، اپنے باڈی کو چارج کر سکتے ہیں. کس لیے؟ کہ آگے ذکر کرنے میں تمہیں آسانی ہو. اور یاد رکھنا کہ جب تم روحانیت کے راستے پہ ہوتے ہو تو روحانیت تمہاری خود رہنمائی کرتی ہے، روحانیت تمہاری خود حفاظت کرتی ہے، روحانیت تمہیں خود وباؤں سے محفوظ رکھتی ہے، بلاؤں سے محفوظ رکھتی ہے. ہمارے بزرگوں نے صبح کے وقت ذکر و اذکار کثرت سے کی ہیں، شب میں بھی کیے ہیں اور صبح میں بھی کیے ہیں، اور کثرت سے کیے. اور ایک سب سے بہترین ٹائم اشراق کا ٹائم، کہ جب آپ اس طریقے سے فارغ ہو جائیں، اشراق میں جو نمازیں پڑھنے کا کہا گیا ہے، جو بزرگوں نے تعلیم فرمائی ہے، اس طریقے سے آپ پڑھیں، اپنا ذکر کریں اور اپنا کام میں مشغول ہو جائیں. یا اگر آپ رات کو چلوں میں ہوتے ہیں، رات میں عبادت میں ہوتے، صبح نہیں اٹھ سکتے، تو آپ صبح میں اس طریقے سے پریکٹس کر کے اپنے جسم کو آرام دے لیا کرو. دو وقت کی بہت اہمیت ہے، دو وقت کی بہت اہمیت ہے. اتنی اہمیت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ کون ہے جو اپنے رب کو ظاہری آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، کیا ایسا ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جو شخص اپنے دو نمازوں کی حفاظت کرے گا، روز محشر وہ اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. فرمایا وہ دو وقت کی نمازیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک وہ نماز جو سورج طلوع ہونے سے پہلے، اور ایک وہ جو سورج طلوع غروب ہونے کے بعد. سورج غروب ہونے سے پہلے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے، یعنی کہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز. جو فجر کی نماز اور عصر کی نماز کی حفاظت کرے گا وہ اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا روز محشر. یعنی کہ اس وقتوں کی کتنی اہمیت ہے. فجر کی نماز یعنی کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے، عصر کی نماز سورج غروب ہونے سے پہلے. ان دو نمازوں کی حفاظت کر لو تو تم اپنے رب کو دیکھو گے، تمہاری ہر عبادتیں قبول ہوں گی. حضور نے ایک کلیہ دیا ہے ہمیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم ایسے اوقات میں ہم جب ذکر و اذکار کرتے ہیں تو وہ ہمیں رب کے قریب لے جاتا ہے. اور جب ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم اپنا ذکر و اذکار کرتے ہیں، اس کے بعد جب ہم سورج طلوع ہونے کا انتظار کرتے ہیں، جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، پھر ہم اس طریقے سے پریکٹس کرتے ہیں، تو ہماری انرجی ایسی ہو جاتی ہے جیسے سونے پہ سہاگا. آپ چاہے کوئی علوی علم کر رہے ہو، آپ چاہے آپ روحانی علم کر رہے ہو، آپ نوری علم کر رہے ہو، آپ جو کچھ بھی سیکھ رہے ہو، جو کچھ بھی کر رہے ہو، جو کچھ بھی پڑھ رہے ہو، اگر آپ کو اوقات یعنی کہ وقت کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا کہ کس وقت میں کون سا عمل کیا جائے، کس ساتھ میں کون سا عمل کیا جائے، کس ستارے کی حاکمیت میں کون سا عمل کیا جائے، تو آپ بآسانی اس چیز کو پا سکتے ہو. تو یہ ایک چھوٹی سی میں نے ایکسرسائز بتائی ہے. میں امید کروں گا کہ آپ لوگ اس پہ تھوڑا سا دھیان دیں گے، تھوڑا سا اپنے آپ کو مشغول رکھیں گے اس کاموں میں. تو امید کرتا ہوں کہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ.